اور اپنے بچوں کی تربیت اللہ اور رسول اللہ اور محمد اور آل محمد کی محبت پر کیجیے، دنیا کی محبت پر نہیں، مال دنیا کی محبت پر نہیں۔ اگر آپ نے دنیا اور مال دنیا کی محبت راسخ کر دی بچے میں، تو یہ بچہ، بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، تکلیف کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، رنج کے ساتھ، ناخوشی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے دنیا کی محبت بو دی بچے میں تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ سرو بہشت نہیں بن سکتا۔ ایک ہی تو زمین ہے، اس میں چاہے گندم بو لیجئے چاہے جو، ایک ہی زمین ہے، چاہے آپ اس میں گلاب بو لیجئے چاہے ببول، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی انسان ہے، ایک ہی دل ہے، ایک ہی ذہن ہے، ایک سرشت ہے۔ اگر آپ نے دنیا بو دی تو وہ آخرت کہاں سے اگائے گا؟ جو بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے، بوئی ہے دنیا، کاٹیں گے آخرت؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی رہیں دنیا میں بوئیں آخرت۔ یہ جملے یاد رکھیے گا، اس فقیر کے جملے نہیں، حضور کے جملے۔ تو ایک تو یہ کہ دل میں بچوں کے شروع سے اٹھتے بیٹھتے، اب آج کل ہوتا کیا ہے، میں کیا عرض کروں، مجھ سے ابھی ایک دانشور ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے 1-2 روز پہلے، اچھے ذمہ دار دانشور ہیں، انہوں نے خود ہی کہا، کیونکہ اب وہ بڑھاپے کی منزل میں آ گئے ہیں، غالباً ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا ریٹائرمنٹ کی منزل سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، مجھ سے 5-6 برس بڑے ہیں، وہ خود ہی بتا کے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی سچائی بتائی کہ بھئی اب میں اس عمر میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں نظام تعلیم و تربیت ہے، جو کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ بچوں کو شروع سے، یعنی KG اور نرسری کے دور سے کس چیز پہ ماں باپ کا زور ہوتا ہے؟ اچھے سے اچھا گریڈ لے کے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھے سے اچھے کالج میں داخلہ ملے گا آگے بڑھ کے، اچھے سے اچھے کالج میں داخلے کے بعد اچھی سے اچھی ڈگری ملے گی، اچھی سے اچھی ڈگری ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ اچھی سے اچھی جگہ پلیسمنٹ ہو جائے گی۔ اچھی سے اچھی جگہ پلیسمنٹ کے معنی کیا ہیں؟ کہ بڑا سا پھر گھر خریدیں گے، بڑی کار خریدیں گے، بڑے دنیاوی شان، اعزاز وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو آغوش مادر سے فکر شروع ہوئی اس منزل تک، اس میں کہیں دور دور تک آخرت تو آئی نہیں۔ کہیں آئی آخرت؟ اچھا جب آخرت آئی ہی نہیں کہیں، آپ نے آخرت کے بارے میں نہ سوچا، نہ ایک بار بھی بچے کو آخرت یاد دلائی، نہ کہیں خدا کا تصور آیا، نہ کہیں رسول کا، نہ امام کا، نہ حسن عمل کا، نہ حسن اخلاق کا، تو پھر آخرت کیسے کاٹیں گے؟ آخرت تک کیسے پہنچیں گے؟ اور برزخ میں کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ صرف مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے عرض کیا میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن ایک بات امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا، ایک آپ کی روایت ہے، کافی میں ہے، کافی میں یہ روایت موجود ہے، اگرچہ اس کی سند میں اشکال ہے، کمزور ہے، لیکن بہرحال کافی میں موجود ہے، اور اس میں امام نے فرمایا، امام چھٹے امام نے، روز قیامت تو ہم تمہاری شفاعت کر لیں گے، برزخ کی فکر تم خود کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں جس جوان نے بھی مجھ سے برزخ پہ گفتگو کی، فرمائش کی، اس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ مجھے موقع ملے کہ میں توجہ دلا سکوں۔ فرمایا قیامت میں ہم شفاعت کر لیں گے، اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو قیامت میں ہم شفاعت کر لیں گے، لیکن برزخ کی خود فکر کر لینا، میں تمہارے بارے میں برزخ کے مراحل سے ڈرتا ہوں۔ اگر واقعاً عشق خدا ہو، اگر واقعاً محمد اور آل محمد سے محبت ہو، تو اس میں شک نہیں کہ موت کے وقت بھی علی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ برزخ میں بھی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی مدد کریں گے، صراط پر بھی مدد کریں گے، حوض پر بھی مدد کریں گے۔ وہ مولا ہیں، مولا، اس وقت تک ان کے دل کو بھی قرار نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا نہ دیں۔
جزاکم اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں، مولا ہے مولا، اللہ نے ولایت دی ہے ولایت، اب ولایت ذات علی میں منحصر کی ہے،